السلام علیکم دوستو، تین لوگوں کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں کی جاتی ہے، کوئی بھی نماز اس کی قبول نہیں ہوتی ہے، چاہے وہ فرض نماز ہو یا چاہے نفلی نمازیں ہوں، یعنی کوئی بھی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اور دوستو یہ بات ہم کوئی اپنی طرف سے آپ کو نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ بات خود دو جہاں کے مختار، دو عالم کے تاجدار، رحمت للعالمین حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی ہیں، اس کے راوی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین لوگوں کی کوئی بھی نماز قبول نہیں کی جائے گی، چاہے وہ فرضی ہو چاہے نفلی ہو، یعنی چاہے فرض ہو یا نفل۔ تو آخر وہ تین لوگ کون کون ہیں؟ سب سے پہلا وہ جو نافرمان ہو، یعنی نافرمان بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلا نافرمان تو اللہ کی نافرمانی کرنے والا، یعنی اللہ کے حکم کو پامال کرنے والا، جیسے اللہ نے والدین کی فرما برداری کا حکم دیا ہے کہ ان کو اف تک نہ کرو، اور جو والدین پر جھڑکے یا والدین پر چلائے تو وہ اللہ کا نافرمان ہوا۔ اسی طرح سے دوسرا نافرمان ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والا۔ اب ظاہر سی بات ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں گے تو ہماری کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کسی چیز کا حکم دیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اپنے سر کو جھکا دیں، اپنے سر تسلیم خم کر دیں، تبھی ہم فرما بردار ہوں گے۔ اللہ کے حکم پر ہم سر تسلیم خم کر دیں، یعنی اپنے سر کو جھکا دیں، اور والدین کے حکم پر ہم اپنے سر کو جھکا دیں، یعنی والدین جو حکم دے دیں اس کو ترنت مان لیں۔ یہ چیز نہیں کرنا کہ صحیح ہے، اپنا دماغ مت لڑاؤ۔ والدین نے حکم دیا، اللہ نے حکم دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو اس کو ترنت مان لو۔ آپ کے سامنے آیا اس کو سر تسلیم خم کر دو کہ ہاں یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، تو آپ فرما بردار ہیں۔ یاد رکھیں، اگر نافرمانی کریں گے تو آپ کی بھی کوئی بھی نماز، کوئی بھی عبادت، یعنی کسی بھی طرح کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ تو یاد رکھیں کہ آپ کبھی بھی نافرمانی نہ کریں۔ تو دوستو، دوسرا وہ شخص جو احسان جتلانے والا ہو۔ وہی آج کل ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ آپ نے اگر کسی دوست کی یا کسی ساتھی کی یا کسی رشتہ دار کی مدد کر دی، یا مان لیجیے آپ نے کسی کو قرضہ دے دیا، اب آپ نے اس کو قرضہ دیا، اس کے بعد میں آپ اس کو احسان جتا رہے ہیں، یا اس کی مدد کر دیا، اس کو آپ نے ایسے پیسے دے دیے، اب کچھ دن بعد اس سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے تمہاری اس ٹائم مدد کی تھی، اگر ہم مدد نہ کرتے تو تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ ارے بھائی، اگر تم صاحب استطاعت ہے تو تم نے مدد کی، اور اللہ اگر تمہاری مدد نہ کرتا تو تمہاری مدد کون کرتا؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ کبھی بھی ہم احسان نہ جتائیں۔ ہم نے جو کام کیا اس کو اللہ کے لیے کر دیا، اس کو بھول جائیں، کہ ہمیشہ یہ چیز سوچیں کہ اگر ہم نے کسی پر احسان کیا ہے تو ہم نے اس شخص کے لیے نہیں کیا ہے، بلکہ ہم نے اللہ کے لیے کیا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا ہے۔ اس کا صلہ، اس کا پھل، اس کا ہمیں محنتاں اللہ دے گا۔ ہمیں انسان سے اس کی امید نہیں رکھنی ہے کہ وہ ہمیں اس کے شکریہ کہے یا اس کے لیے ہمیں تھینک یو بولے یا مٹھائی کے، نہیں، یہ چیزیں نہیں کرنی۔ بھئی ہم نے اگر کسی کے ساتھ احسان کیا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، اس کا بدلہ ہمیں اللہ دے گا۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ ایک کے بدلے 10 دیتا ہے۔ یاد رکھیں کہ جب ہم اللہ ہمیں ایک کے بدلے 10 دے گا تو جتنا ہم نے دیا اس سے کہیں زیادہ ہمیں نوازے گا۔ اس لیے کبھی بھی آپ یہ غلطی نہ کریں کہ یہ کسی پر احسان کر کے اسے جتائیں نہ، ورنہ آپ کی بھی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ تیسرا وہ شخص جو تقدیر کو جھٹلاتا ہے۔ تقدیر کو ہمیں کبھی نہیں جھٹلانا چاہیے۔ تقدیر بہت ہی اہم مسئلہ ہے، اس میں بہت سارے لوگ تقدیر کو جھٹلاتے ہوئے یعنی غلط کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ تقدیر کو کبھی بھی برا نہ کہیں، اس کو جھٹلائیں نہیں، کیونکہ جو تقدیر میں لکھا ہے وہ ہو کر ہی رہے گا۔ اب آئی وہ بات کہ جو تقدیر سے دعائیں بدل جاتی ہیں، دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے، تو اس کا کیا ہے؟ تو بھائی جو دعاؤں سے تقدیر بدلتی ہے نا، تقدیر بھی دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک وہ جو آپ کی بالکل فائنل ہو گئی، وہ چیز میں قلم توڑ دے گا، اس کے میں کچھ ہو ہی نہیں سکتا، اور کچھ چیزیں اللہ نے ایسی بھی چھوڑی ہوئی ہیں جو آپ کی کوششوں کے بعد، آپ کی دعاؤں کے بعد میں وہ چیز آپ کو مل جائے گی۔ فار ایگزامپل، جیسے کہ ایسا ہے جس طرح سے اللہ نے آپ کی تقدیر میں یہ چیز رکھ دی کہ اگر آپ یہاں پر 100 مرتبہ یہ کام کریں گے تو آپ کو یہ چیز یہاں سے یہ چیز مل جائے گی۔ اب اگر وہاں پر آپ 99 مرتبہ کر کے چھوڑ دیتے ہیں تو وہ چیز آپ کو نہیں ملے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اسی طرح سے آپ کو تقدیر میں لکھ دیا، یعنی اللہ نے آپ کی سوچ کے حساب سے ہر چیز کو پہلے ہی لکھ دیا ہے۔ اگر آپ اس چیز پہ محنت کر رہے ہیں تو اللہ نے لکھ دیا کہ اتنی محنت کے بعد ہی وہ چیز ملے گی، اگر آپ اس سے کم محنت کریں گے تو وہ چیز نہیں ملے گی۔ اس طرح سے آپ کی تقدیر ہو گئی۔ اور اگر اللہ نے یہ لکھ دیا کہ آپ دعا کریں گے، دعا کرنے کے بعد آپ کی تقدیر بدلی جائے گی، تو یہ نہ سوچے کہ آپ کی وجہ سے ہوا، بلکہ اللہ نے یہ چیز پہلے ہی لکھ دی تھی، تو اس لیے یہ چیز ہو رہی ہے۔ تو کبھی بھی یاد رکھیں میرے بھائی، آپ تقدیر کو مت جھٹلائیں، کیونکہ اگر آپ تقدیر کو جھٹلائیں گے تو آپ بھی ان 3 لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جن کی کوئی نماز قبول نہیں ہوگی، چاہے وہ فرضی ہو چاہے نفلی ہو۔ تو میرے بھائی یاد رکھیں کہ ان 3 میں سے نہ بنے۔
کوشش کریں کہ اگر آپ میں ان 3 خامیوں میں سے 3 غلطیوں میں سے کوئی غلطی ہے تو اس کو سدھاریں، اس کے لیے اللہ سے معافی مانگیں، توبہ استغفار کریں۔ دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔